بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب. درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیر اہل وطن کو سلام عرض کرتا ہے. ضلع گجرات میں آج ایک اور عجیب و غریب سا واقعہ رونما ہوا. لالا موسیٰ ریلوے جنکشن جو ایک بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے ریلوے کے نظام میں. یہاں سے ملک کے بڑے شہروں کو جانے کے لیے ریل کا سٹاپ ہوتا ہے، خوب رونق ہوتی ہے. ٹرینیں آ کے رکتی ہیں، مسافروں کو اتارتی ہیں، مسافروں کو سوار کرتی ہیں. آج اچانک سپہر کے وقت یہاں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق پتہ یہ چلا کہ لالا موسیٰ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ایک بوگی جو تھی اس میں آگ اچانک سے بھڑک اٹھی. آگ اور دھوئیں کے بعد قابو پا لیا. بڑا نقصان نہیں ہوا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. لیکن ناظرین، یہ اچانک سے آگ بھڑک کیسے اٹھی، اس پر بڑے سوال ہیں. تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ واقعہ آج سپہر 3:05 پر رپورٹ ہوا جب ریسکیو 1122 کو اطلاع ملی کہ لالا موسیٰ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی بوگی میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی ہے. تو ریسکیو کی ٹیم روانہ ہوئی اور ان کا ریسپانس ٹائم 10 منٹ تھا. موقع پر پہنچے اور انہوں نے فوری طور پر آگ بجھانے کا عمل شروع کیا اور پھر بالآخر کوئی 15 سے 20 منٹ لگے ان کو آگ کو بجھانے میں، مکمل طور پر آگ پر قابو پانے میں. آگ کے شعلے ایسے تھے اور دھوئیں کے بادل دور دور تک دیکھے جا رہے تھے. ایک خوف کا سا عالم تھا. ناظرین، میرا رابطہ ہوا لالا موسیٰ ریلوے اسٹیشن کے ذمہ دار گلزار احمد سے. ان سے سوال کیا کہ یہ ہوا کیا، ماجرا کیا، آگ لگی کیسے؟ کیونکہ افواہیں تھیں کہ کسی نے سازش کے تحت آگ لگائی. کسی کا کہنا تھا کہ چونکہ ریلوے اسٹیشن کی پٹڑی کے آس پاس بہت سے نشئی بھی شاید بیٹھے رہتے ہوں تو کسی نے شاید اپنا اس خالی بوگی میں نشہ کرنے کے دوران سگریٹ سلگاتے ہوئے یا دیا سلائی کی چنگاری جو ہے اس سے آگ بھڑک اٹھی. لیکن گلزار احمد کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی اب باقاعدہ طور پر انکوائری ہوگی اور انکوائری کے بعد ہی تعین کیا جا سکے گا کہ یہ آگ جو لگی ہے بوگی میں یہ حادثاتی ہے یا سازش کا نتیجہ ہے. ناظرین، میرا سوال یہ تھا کہ یہ بوگی نئی تھی یا پرانی تھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بوگی پرانی تھی اور اب اس کو دوبارہ سے اس کی تزئین و آرائش کے لیے بھیجا جانا تھا ورکشاپ میں، لیکن ابھی یہ کھڑی تھی پلیٹ فارم پر اور اس میں آج اچانک آگ بھڑک اٹھی. نقصان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. بوگی کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑے نقصان سے ہم بچ گئے. اب ناظرین، ریلوے اسٹیشن لالا موسیٰ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک تاریخی اہمیت کا حامل جنکشن ہے. لالا موسیٰ کی تاریخ میں اس کا ایک بڑا حصہ ہے، ریلوے کے نظام میں اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن عمومی طور پر یہاں دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی جانا ہوا ریلوے اسٹیشن پہ تو چہل پہل تو خوب ہوتی ہے، یہاں پہ خوب رونق ہوتی ہے. لیکن ریلوے کی جو پٹڑی ہے، ریلوے اسٹیشن جو ہے لالا موسیٰ جی ٹی روڈ سے یہ چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے اور اسی طرح ریل کی پٹڑی کے پار دوسری جانب بڑے معروف وہاں پہ آبادیاں ہیں، محلے آباد ہیں. تو لوگ پیدل پٹڑی کراس کر کے آمد و رفت اختیار کرتے ہیں اپنے گھروں تک جانے کے لیے. اور یہاں شام کو بھی دیکھا جائے تو لوگ مقامی جو ہیں نوجوان پٹڑی کے آس پاس بیٹھے مختلف قسم کی مصروفیات جو ہے اس میں نظر آتے ہیں لگے ہوئے. کوئی کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی تاش کھیل رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح ظاہر ہے جو نشئی پاؤڈری ہیں ان کے بارے میں بھی اطلاعات ملتی ہے کہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں. تو یہ سیکیورٹی پر ایک بڑا سوال اٹھا ہے آج اس حادثے کے بعد کہ اگر خالی بوگیاں کھڑی ہیں تو وہ ریلوے کی قیمتی املاک ہیں، ریلوے کا اثاثہ ہیں. تو کیا خدا نخواستہ اگر وہاں کوئی کسی حادثے یا سازش کی وجہ سے آگ لگ جائے گی
تو کیا ریلوے حکام خود کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں اس سے؟ یہ ایک بڑا سوال۔ بہرحال جی مقام شکر ہے کہ بڑے نقصان سے لالہ موسیٰ ریلوے اسٹیشن بچ گیا۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔